CFO and company secretary for a period of more than 5 years. I've served there. For a chartered accountant, it's not necessary to be boring or something like that. It's how smart you are. So there were days I remember that I used to leave her and I used to cry at my office. کہ am I doing the right thing? I recall one incident. اب مجھے ہنسی آتی ہے اس انسیڈنٹ پہ, بٹ اس وقت جب وہ ہوا تھا تو that was very emotional. تو وہاں کا بڑا پروٹوکول جو تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. تو پہلا سال تو میں یہی سوچتی رہی کہ یہ میں نے کیا ہے. Women in Pakistan, they have huge opportunities these days. لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک عورتوں کے پاس یہ opportunities as a challenge آتی تھیں. Why? Because our country was not providing so much platform to the women. But the lady today on our show is someone who proved herself without even completing the CA right now. She has been affiliated with Chartered Accountancy, but still in her final years. But yet she has achieved so much. So without further ado, I want to welcome Ms. Farheen Amjad. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, ma'am? I'm good. First of all, I would like to thank you for inviting me. It's a pleasure. It's an honor for me. اچھا, مجھے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے کہ مجھے آپ کو دیکھ کے کچھ اپنی چیزیں یاد آئیں کہ لائک ہاؤ آئی ہیو میٹ یو ارلیئر ایز ویل, اینڈ ویل ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. But let's begin with your childhood experiences, because you raised up and born in this country and you have studied. So tell us something about your background, کہ آپ کس طرح کی student تھیں. Yes, I must say that I was an above average student. It was never like I was never a position holder or something, but I was, yes, always among the good students of the class who used to enjoy studying. I have always been someone who was not very much into fun activities. I was, you can say, a boring personality in the beginning, yes. So I have done my matriculation from Mama Parsi School. Okay. And then I did my inters from St. Joseph's College. And after that, I started the journey of Chartered Accountancy from Tabani School of Accountancy. And I did my intermediate of Chartered Accountancy from there. I was the first attempter throughout over there. But then I joined KPMG for my internship. And during my internship, I got married. And in fact, 6 months of my internship was still remaining when I got married. So I completed my articleship from KPMG. My first job was at Hellman Worldwide Logistics. And I have worked there as a CFO and company secretary for a period of more than 5 years. I've served there. And from there, I moved to First Women Bank. That was a hell of an experience. I spent 7.5 years, in fact, more than that over there. So that was something which I really, I have memories with that. Yes. Achha, you just said that you were an above average student and you said that you were boring and all. So do you really think that someone who wants to pursue chartered accountancy should have such kind of traits, or they can be anyone? دیکھیں, آج کل کے زمانے میں تو ایسی پرسنالٹی بالکل مجھے لگتا ہے نہیں چلے گی, کیونکہ اب تو I have evolved with the passage of time. کیونکہ جو پرسنالٹی, I think everybody evolves. جو میں آج سے 5-10 سال پہلے کی میری پرسنالٹی تھی وہ اب نہیں ہے. So I have evolved with the passage of time. I have managed to acquire certain communication skills and interpersonal skills which I lacked at that period of time. So for a chartered accountant, it's not necessary to be boring or something like that. It's how smart you are. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر بہت موٹی بک ہے پڑھنے کو اور وہ آپ کو ختم کرنی ہے تو پوری پڑھنا ضروری نہیں ہے, یا پوری ریٹین کرنا, میمورائز کرنا ضروری نہیں ہے. اٹس ہاؤ اسمارٹلی یو ریڈ دیٹ بک اینڈ ہاؤ اسمارٹ یو آر ان میکنگ نوٹس وچ یو ہیو ٹو ریٹین ان یور مائنڈ. So that is, I think, the key which works in chartered accountancy. It's not about, کہ آپ سارا وقت پڑھتے رہیں یا ایسا کرتے رہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. But ہاں, being smart is something which you have to be
آپ کو آج کل کے زمانے میں بڑی ضرورت پڑے گی. اسٹریٹ اسمارٹنیس کی بھی ضرورت پڑے گی. آپ یو ہیو ٹو بی گڈ ود ورڈس. Great. ٹھیک ہے. I think you have worded really well about the advice. اچھا ایک چیز ابھی آپ نے بتائی that you got married when you were doing your articleship in Yeah. KPMG. So obviously marriage is also one of the biggest milestone in a woman's life, and doing an articleship after your intermediate level of chartered accountancy is also very important. Yeah. So how did you manage? How did I manage? I managed it with the support of a very sound support system at my house. My husband, my mother, and my mother-in-law. These are the three pillars without whom I would not have survived. Because when I was away, I used to travel a lot when I was at Hellman Worldwide Logistics. We used to have foreign meetings, and I was away. We used to have foreign trainings, and I was away for a week sometimes, or 3 days. And my son was, I think, some months old. So my mother-in-law, my mother, both of them were the pillars who have worked for me day and night. You know, Excellent. تو وہ ان دونوں کی بڑی سپورٹ تھی. وہ لوگ آپس میں خود مینیج کرتی تھیں. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے, بٹ دے یوز ٹو مینیج بائی دیم سیلفس. کس کے پاس ہے کب, کس کے پاس کب جانا ہے, کسی کا ڈاکٹر کا وزٹ ہے تو کس طرح مینیج کریں گے. تو میں تو چلی جاتی تھی, تو وہ لوگ مینیج کرتے تھے. That's great. Acha, it means support system is really important, and I agree for that. I would like to add one more thing over here, کہ اب آج کل کے زمانے میں تو کام کرنا اس لیے بھی بڑا آسان ہے خواتین کا, بیکاز there are a lot of good day care systems. کیمراز ہیں ایسے جو آپ گھر پہ لگا کے بڑا سیکیورٹی کے ساتھ آپ سکون سے اپنی جاب کر سکتے ہیں. اس زمانے میں نہ ڈے کیئر تھا, نہ ایسی کوئی سروسز ہوم پرووائڈرز کی ہوتی تھیں کہ وہ آپ کے بچوں کو اس طریقے سے کر سکے مینیج. تو اس وقت یہ ڈیسیژن لینا کہ نہیں آئی ہیو ٹو ورک واز very tough. Like there were times, there were days when my little girl was born. So there were days I remember that I used to leave her and I used to cry at my office. Okay, am I doing the right thing? Is this decision right to leave her behind? So there were times, yes, emotionally when I was very drowned and I was not as I am right now, because now my daughter has grown up, mashallah, so she manages things for me as well at home. Wow. So yes, there were times, old times. Great. Yeah, these are memories basically. Yeah. And I think jaise aapne kaha ke yes, children are sensitive and those times are really important, but still if we set a milestone and we set certain examples in front of them, to wo hame as a role model lete hain, and I think you are the best role model for them inshallah. Okay, one more question, that you said that you joined Hellman, and you said that you worked straight 5 years over there, and that was your good experience because you learned so many things and you have international exposures. So how was the international exposure, how it contributed in your grooming? I think every exposure counts. Every exposure, may it be international, may it be local, nationwide. Yes, internationally, I recall one incident. اب مجھے ہنسی آتی ہے اس انسیڈنٹ پہ, بٹ اس وقت جب وہ ہوا تھا تو دیٹ واز ویری ایموشنل. جب فرسٹ ٹائم میں I think I was in Singapore. So there was this German director and he came to meet us and he forwarded his hand to shake hands with me. So that was something like I was not aware. I was not in Pakistan. We normally don't do this. So it came like a cultural shock. Yeah. So it was a cultural shock, yes. And پھر وہ میں نے ہینڈ شیک کیا اور پھر سیکوینس میں سب لوگ آتے گئے اور ہم ہینڈ شیک کرتے گئے اور ہم پھر آگے میٹنگ کنکلوڈ ہوئی جا کے. But when I came back to my hotel and I called my husband and I was like, you know what happened? I have to handshake with this person over there. So that was something, now I laugh at it, but at that time it was something really big. تو ایسے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس, کبھی آپ کا کھو جانا روڈ پہ وداؤٹ اینی, کوئی آپ کے پاس بیک اپ پلان نہیں ہو, تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں, بٹ انہوں نے سکھایا آپ کو کس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرز میں کس طرح جا کے اڈاپٹ کرتے ہیں چیزیں. تو وہ یس, دیٹ از این اچیومنٹ, یا وہ کہیں گے کہ لرننگ آف مائی لائف ٹائم. Great. Yeah. Acha, you said that the second job of your life is in First Women Bank, and you worked there straight 7 years. That is also a very huge journey.
So, and you said that it's a kind of a very stuck and suffocated feeling initially in the first year. So, can you just share the experience? जब मैंने फर्स्ट वुमेन बैंक ज्वाइन किया था तो आफ्टर हेलमन वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट वाज अ जर्मन बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी. तो वहाँ का बड़ा प्रोटोकॉल जो था वो बड़ा डिफरेंट था. आपका ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से किया जाता था और आपको बड़ा वीआईपी फीलिंग वहाँ जाके आती थी. उसके बाद मैंने एक करियर एडवांसमेंट के लिए एक मूव लिया. फर्स्ट वुमेन बैंक जब ज्वाइन किया, फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एक्चुअली मेजरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सो यू कैन से इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी. तो वहाँ के माहौल में बड़ा बिल्कुल 180 डिग्री चेंज मुझे महसूस हुआ. वहाँ पे ख़वातीन थी मोस्टली, और ख़वातीन वो थी जो अपने घर की ब्रेड अर्नर्स थी और सालों से, जब से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी क्वालिफ़िकेशन के बाद, वो वहीं थी. तो वो वहाँ का माहौल बड़ा डिफरेंट था. तो पहला साल तो मैं यही सोचती रही कि ये मैंने किया क्या है अपने साथ. मतलब मैंने एक इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का लिया जो मुझे शायद करियर में फ्यूचर में काम आए, बट उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी. तो पहला साल तो बस मैं यही सोचती रही कि हैव आई कमिटेड अ प्रोफेशनल सुसाइड बाय जॉइनिंग फर्स्ट वुमेन बैंक, बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो था पूरा. वहाँ पे सालों से वहाँ पे लोग, शायद कुछ लोग ऐसे थे जो ना काम करते थे ना काम करने देते थे. तो उनके बीच में रह के आपको अपना काम निकलवाना, अपना काम करना, अपनी बात मनवाना वाज वेरी टफ. येट अगेन देयर वाज एक जेंट्री ऐसी भी थी जो बड़ा स्ट्रगल करके अपने आप को 2 बसें बदल के गुलशन मेमार से लुढ़कते हुए ऑफिस पहुंचती थी ख़वातीन, बच्चों को डे केयर ड्रॉप करती हुई. तो एक ऐसी भी जेंट्री थी जो कि सर्वाइवल मोड में थी या फाइटिंग मोड में थी. तो हर तरीके का स्टाफ वहाँ पे था. बहुत बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई. पीपल मैनेजमेंट मैंने अगर सीखी तो वो वहाँ सीखी, लोगों से किस तरह बात करनी है. क्योंकि उससे पहले तो मैं बड़ी पैम्पर्ड थी हेलमन में कि आप को जो है वो हर चीज़ बेस्ट आपकी टेबल पे आके सर्व हो जाती थी. जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप फरमाइश करते थे और वो आपकी टेबल पे आ जाती थी. यही रोल जब मुझे फर्स्ट वुमेन बैंक में प्ले करना था, तो वहाँ पे चीज़ें निकलवाने के लिए आपको लोगों से किस तरह बात करनी है. वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी जो आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, इट्स एक्चुअली अ शॉप, एंड योर द वे यू स्पीक इज़ एक्चुअली हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स. एक ताला जैसे होता है ना उस शॉप का, वो आपकी ज़बान है. तो अगर आप उस ताले को खोलते हैं और लोगों को अच्छा ट्रीट करवाते हैं, तो दे विल थिंक कि ये जो दुकान है ये डायमंड की है. और अगर आप वो दुकान अपनी ज़बान खोलते हैं और वहाँ से स्क्रैप आता है मुंह से बाहर, तो वो लोग भी समझते हैं कि ये दुकान स्क्रैप की है. सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू, लोगों के दिमाग How में you आप want क्या. to be treated, it's better. Yes. So it's more important that how you treat others. Yes. तो Excellent. वो आप जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनसे बात ही इस तरह शुरू करेंगे कि जी आपको तो कुछ नहीं आता, तो वो आपको कभी अपनी दरवाजे नहीं खोलेंगे अपनी चीज़ों के लिए. तो वो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये सीखने में, बट येस आई लर्नड इट द हार्ड वे. बट आई वुड लाइक अदर्स टू इन्वेस्ट इन दिस स्किल कि आप क्या बोल रहे हैं, दूसरों को कितना कंफर्टेबल कर रहे हैं. मेरे ख़्याल से वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और मेरे ख़्याल से आने वाली जितनी जनरेशन्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, मेडिसिन पढ़ लें, कोई भी फील्ड आप पढ़ लें, लेकिन आई थिंक जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपने अंदर डेवलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी लाइफ में, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस जो आप अपने अंदर स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं, वही आपको आगे लेके जाती है. आप कितने भी क्वालिफाइड हों, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स का होना अच्छा, और इमोशनली आप कितना दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा. Excellent. Yeah, great, wonderful. ये चीज़ बिल्कुल important है कि communication is the key to every solution, बिल्कुल. and it can stop any conflict as well. अच्छा, अब आप recently you are associated with PMRC, which is again a public entity. So how is the experience here? And again, mashallah, you are at the head position. So now this is the third time you are heading a team. So how is this experience going? And what is PMRC?
PMRC, actually PMRC stands for Pakistan Mortgage Refinance Company, and it is a DFI, Development Financial Institution, and इसका जो core फंक्शन है PMRC का, वो लोगों को इनेबल करना है लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स को, ताकि वो अपने लिए एक मॉर्गेज पे अपने लिए एक घर ख़रीद सकें. उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड करते, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, हाउस बिल्डिंग कंपनीज़ हैं, उनको PMRC लोन देता है ताकि वो आगे लोगों को पास ऑन कर सके कम रेट्स पे लोन्स, ताकि लोग अपने घर बना सकें. दिस इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ PMRC. तो इसी सिलसिले में वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी तरह अलाइन करते हैं. So this is PMRC, and I have been associated with PMRC now for the past 4 years, and alhamdulillah it's a very satisfying experience. PMRC की जो टीम है वो बड़ी फोकस्ड है अपने ऑब्जेक्टिव को लेके. तो जितने भी हमारा पूरा दिन सुबह से शाम तक जो टाइम गुज़रता है वो सिर्फ काम करते हुए गुज़रता है. मतलब मैंने ऐसी जॉब कहीं नहीं की इससे पहले कि जहाँ पे 9 to 5 या 9 to 6 जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं सिर्फ काम कर रही हूँ. फर्स्ट वुमेन बैंक में या हेलमन में वी यूज़ टू हैव आवर ब्रेक्स, हम लंबे लंबे लंचेस पे जा रहे हैं और इस तरह. बट PMRC में हम बड़ा फोकस्ड काम करते हैं. हमें पता होता है काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, नेशन को बहुत ज़रूरत है अभी इस तरह की सर्विसेज की. तो पूरी टीम, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं, जितने भी हमारे CEO से लेके कोई भी स्टाफ है तो वो बड़ा फोकस्ड काम कर रहा है. दिन भर में हम बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमें लगता है कि जिसको पार करना या सर्वाइव करना कभी मुश्किल होगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो फिर किसी ना किसी तरह करके अचीव हो ही जाता है और गाड़ी आगे अगले दिन बढ़ जाती है. माशाल्लाह. अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि यू पीपल आर एक्चुअली फाइनेंसिंग ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर हेल्पिंग द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास टू गेट द हाउस होल्ड. ठीक है. अच्छा, इसमें आप जिस तरह हमारी तो पूरी कंट्री अभी जिस तरह हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है और लोग परेशान हैं, तो इज़ इट अ वेरी फीजिबल प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट जो कि वाकई हेल्पफुल है, और इससे कोई एक कहीं पर मतलब कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कोई एक प्रोजेक्ट जो इस तरह की चीज़ का नज़र आ रहा हो? दुनिया में हर जगह ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको मॉर्गेज लोन्स देते हैं और हर जगह मॉर्गेज सपोर्ट मौजूद है सिवाय पाकिस्तान के, या हम जैसे थोड़ी सी और चंद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होंगी जिसमें कि ये सहूलत मौजूद नहीं है. तो एक आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल होता है. आप कैश पे जाके परचेज़ करना बड़ा मुश्किल है. अगर आप एक जायज़ तरीक़े से अपनी हक हलाल की इनकम से घर बनाना चाहते हैं तो आजकल के इस इन्फ्लेशनरी दौर में बड़ी मुश्किल होती है. तो जो रोल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द बैंक्स, जिसमें HBL से लेके MCB, बैंक इस्लामी, तमाम बैंक्स ने अपना रोल प्ले किया और कम रेट्स पे लोगों को घरों के लोन्स दिए हैं. नया पाकिस्तान की जो स्कीम थी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम है, तो ऐसी स्कीम्स अनाउंस हुई, बैंक्स ने की, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी ने की, जहाँ पे बहुत कम रेट पे 5% पे या किसी कैप के साथ ये लोन्स दिए गए हैं. और लोगों ने, आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो आपको ऐसे कई लो इनकम हाउस होल्ड के लोग मिलेंगे जिन्होंने इन स्कीम से फ़ायदा उठा के अपना एक घर मुस्तकिल तौर पे रेंट को फोरगो करके अपनी एक छत अपनी बनाई है. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं. हम हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट में ऐसी स्टोरीज़ प्रिंट भी करते हैं जो लोगों को मोटिवेट करे कि ये पॉसिबल है, थोड़ी सी एफ़र्ट आप करें, काफ़ी सारी एफ़र्ट हम कर रहे हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल. Wow, this is such a good initiative, I think. Acha, you being head in 3 different organizations, one is MNC, one is purely women oriented, and the other one is also public sector. So what is the difference if you compare these 3 headship roles in 3 different organizations? How do you compare? सबसे बड़ा कंपैरिजन तो इन्वायरमेंट का होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं. देखिए, एक मल्टीनेशनल में काम करने की टेक्निक्स, उधर जो आप स्किल्स यूज़ करते हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं. वहाँ पे आपको सारा ऐसा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं हेलमन वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स की बजटिंग करती थी
تو وہاں پہ ان کا بڑا ایک ان ہاؤس ڈیولپڈ سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر تھا، اور مجھے کوئی بجٹنگ کرنے میں مشکل نہیں آتی تھی. میں اپنی فرمائشیں اس میں ڈالتی تھی، اور وہ فرمائشوں کے ایون گرافس تک بنا کے گرافیکل ریپرزنٹیشن تک مجھے سامنے آ جاتی تھی کہ جی اس فرمائش کا رزلٹ یہ ہوگا. پھر جب میں نے فرسٹ وومن بینک جوائن کیا تو وہی بجٹنگ مجھے رائٹ فرام دا اسکریچ ایکسل پہ بیٹھ کے بنانی پڑی. ایک ایک برانچ کی پروفیٹیبلٹی مینیج کرنا کس طرح کرنا ہے، اگر برانچ کھولنی ہے تو کیا ہوگا، برانچ بند کرنی ہے تو کیا ہوگا، کوئی نئی پروڈکٹ لانی ہے اس کی ییلڈ کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسل پہ بنانی پڑتی ہیں. اب اوبیسلی جب آپ مینولی کام کرتے ہیں تو آپ کو ہینڈ زیادہ چاہیے، ٹیم زیادہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو کنٹرولز زیادہ بلٹ ان کرنے پڑتے ہیں کیونکہ مال فنکشن کی پروبیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کو بلٹ ان کرنا اس سسٹم میں، اس ماڈل میں جو آپ نے ایکسل پہ تیار کرنا ہے، وہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے آپ کے لیے جب آپ ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جو آئی ٹی سیوی اتنی نہیں ہے، جہاں پہ آئی ٹی کا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے جو دو آرگنائزیشنز میں نے فیل کیا کہ آپ کو ہر چیز ہاتھ سے کرنی ہے، ہر چیز اپنے ہاتھ سے بنانی ہے، اور ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ آپ منہ سے نکالیں اور وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہیلمن میں میرا جو انٹریکشن تھا وہ تمام ہمارا جو ریجنل ہب تھا وہ ہانگ کانگ تھا. تو ہیلمن کی جتنی رپورٹنگز ہوتی تھیں وہ ہم ہانگ کانگ ہیلمن کو کیا کرتے تھے. پھر ہانگ کانگ ہیلمن جو ہے پھر اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ریجن کی جرمنی سبمٹ کرتی تھی. تو جو رپورٹنگ لائن ہوتی ہے آپ کی رپورٹنگ لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ آپ کے آورز اور آپ کی اسکل سیٹ کیا ہونا چاہیے. وین یو آر اسپیکنگ ود اے جرمن نیشنل پرسن جو کہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ تقریباً پٹھانی ہوتے ہیں وہ بھی کیونکہ وہ ان کو ایک چیز اپنی سمجھانا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ان کو کوئی چیز ان کو اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اپنی ایک تو ویسے ہی آپ پاکستانی ہیں تو آپ نے اپنا نام دنیا میں اس طرح کا کر رکھا ہے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کم ہی کرتے ہیں. پھر اس سینیریو میں جا کے آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا، ان کو کوئی نیا انیشیٹو سیل کرنا وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو جب اس لیول کے انوائرمنٹ میں تھے آپ تو چیلنجز ڈفرینٹ تھے. اور جب آپ بالکل لوکل ایک ملٹی نیشنل چھوڑ کے بالکل گورنمنٹ لیول کی آرگنائزیشن میں آ گئے جہاں پہ 600 سے زیادہ لیگیسی اسٹاف ہے، جو خواتین سالوں سے بیٹھی ہیں وہیں سویٹر بن رہی ہیں، وہیں لا کے اچار بھی ڈالتی ہیں، تو ان لوگوں سے کام کروانا بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے آپ کے لیے. بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو کام کروانا آنا چاہیے. دیٹ از سمتھنگ آئی تھنک ہاں دیٹس مور امپورٹنٹ کیونکہ چیلنجز تو ہر جگہ ہی ملتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ آپ یو ورکڈ ود لیگیسیز آف ویمن، سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہماری کنٹری میں ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ٹیک سیوی ہونا از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز ٹو مینیج سچ بگ تھنگس آن اے مینوئل لیول از کوائٹ چیلنجنگ، پلس یہ کہ وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے، کنٹرولز بھی آپ کہہ رہی ہیں زیادہ لگانے پڑتے ہیں آل آف دیٹ. So to reduce all of these problems, what do you suggest to all women students, those who are pursuing chartered accountancy these days, that how can they develop this tech skill, and is it that important for them if they want to have a future in this field? Very good question indeed. دیکھیں کام تو ہو جاتا ہے، کام کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنا ٹائم کتنا اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اسمارٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، تو ٹیکنالوجی آپ کو اسمارٹ ہونے میں بہت مدد کرتی ہے. اگر آپ ایک ایکسل کی فار ایگزامپل 600 برانچز کی کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، 600 برانچز کا ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بہت بیسک ایکسل کے یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی، میں کیونکہ ایکسل زیادہ تر لوگ یوز کر رہے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ کو پیوٹ فنکشنز یوز کرنا نہیں آتے تو اسی کام میں آپ کو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. تو وہ ڈیٹا گیدر کرنا، ڈیٹا بیس بنانا، اس میں سے اپنی پسند کی ڈیش بورڈ رپورٹنگ کروانا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی لائف میزریبل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی لائف بہت حد تک ایزی بھی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے یوز سے. تو آئی تھنک چاہے وہ خواتین ہوں
یا جو ینگ جنریشن ہماری بچوں لڑکوں کی ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے آنے والے دور میں کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ کریں، اسمارٹ پلے کرنا سیکھیں، اپنی تمام سکلز کو اپنے لیے یوز کرنا سیکھیں، ٹیکنالوجی کو اپنے فیور میں یوز کرنا سیکھیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو آنے والا دور انہی چیزوں کا ہے. اب وہ کھاتے تو ہم مینٹین نہیں کرتے جس میں لمبے لمبے رجسٹرز ہوتے ہیں اور اس میں سب چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. تو ہاؤ یو انٹریکٹ ود ٹیکنالوجی، ہاؤ یو انٹریکٹ ود یور کمپیوٹر، ہاؤ یو مینیج ڈیٹا. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایون مارگیج مارکیٹ کی میں ایگزامپل دیتی ہوں. پچھلے زمانے میں جب آپ ایک لون دینے جاتے تھے گھر کا، تو ابھی بھی خیر پاکستان میں تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تمام جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، اور وہ آپ رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں، اور وہ پھر اس میں آپ کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے ہر سٹیپ پہ. اس کے برعکس اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بگ ڈیٹا لینڈنگ کی جو کانسیپٹ آیا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کا تمام ڈیٹا گورنمنٹ لیول پہ ایک کامن ڈیٹا بیس پہ موجود ہوتا ہے. آپ کے CNIC سے لے کے ڈرائیونگ لائسنس سے لے کے آپ کی یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ ہسٹری سے لے کے بینکس کی پیمنٹ ہسٹری سے لے کے تمام چیزیں اگر ایک سسٹم پہ موجود ہوں اور آپ لینڈنگ جو ہے وہ اس ہسٹری کی بیس پہ کریں تو آپ کی لاسز بھی بہت کم ہوں گے، NPL کے چانسز بھی بہت کم ہوں گے. تو دیٹ از سم تھنگ جس پہ ہماری انڈسٹری کو گوئنگ فارورڈ سوچنا چاہیے. ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فیلڈ میکینزم جس میں کہ انڈسٹری نے بڑے بڑے لاسز اٹھائے ہیں، NPLs اٹھائے ہیں مارگیج انڈسٹری کو، اس کو چھوڑ کے کچھ نیا سوچنا چاہیے، کچھ نئی یوز کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا، جس کی بیس پہ ہم بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں. Great. I think this is very important to understand. Acha, when you were doing your chartered accountancy, obviously that was a time جب انسٹیٹیوٹ جا کے آپ کو کلاسز لینی تھیں اور ساری چیزیں خود سے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. Now that technology has incorporated in education as well, so students کے لیے ایک آسانی ہو گئی ہے that they are having all these portals and digital classes where they can even come live with their teachers, and sometimes they can have recorded lectures. So how far is it fruitful for a student to study chartered accountancy in this way? میں نے جتنا آبزرو کیا ہے میرے پاس میں جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اپنی آرٹیکلس کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایز این آڈیٹر میرے پاس آتے ہیں، تو ان کی اپروچ میں اور ہمارے زمانے کی اپروچ میں ہی مجھے بہت فرق نظر آتا ہے. وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ان کو بہت جلدی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. شاید ان کے پاس ایونیوز اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس نہیں تھے. ہمیں اسی طرح بسوں میں لٹک کے جا کے کلاسز لینی ہوتی تھیں، پھر لڑک کے گھر آنا ہوتا تھا اور پھر پڑھنا ہوتا تھا. اب تو ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو دیم سو ہینڈی، سو ایزیلی. تو میں کبھی کبھار ان کو دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی تو ہم آج شاید کہیں اور بیٹھے ہوتے، کچھ اور کر رہے ہوتے. میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ، ہی ہیز کمپلیٹڈ ہز او لیولس، بٹ وہ بھی مجھے بہت جلدی میں لگتا ہے. اس کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے کہ اس کو جلدی جلدی او لیولس کر کے اے لیولس کرنا ہے اور پھر اپنا کریئر سٹارٹ کرنا ہے. ہم ذرا سکون والے لوگ تھے، ہم آرام سے سوچتے تھے، کرتے تھے، ڈیسائیڈ کرتے، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، ماموں سے، چچاؤں سے. اب کی انڈسٹری میں اب کے بچے ایسے نہیں ہیں. اب کے بچوں کو بڑی جلدی ہے، وہ جلدی جلدی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بڑی مہربانی ہے انہوں نے اگر اپنے پیرنٹس سے بھی پوچھ لیا، ورنہ وہ خود ڈیسیشن لیتے ہیں، خود کورسز میں انرول کراتے ہیں اپنے آپ کو. ارننگ اسٹریمز ان کے پاس اب اویلیبل ہیں. آپ جانتی ہوں گی یوٹیوب چینلز کے تھرو بچے اب ارن کر رہے ہیں. بہت سارے ایسی اپرچونیٹیز ہیں ارننگ کی جو کہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھیں. تو ان کی ڈپینڈنسی بھی اب فائنینشلی اپنے پیرنٹس پہ اتنی زیادہ نہیں رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، بٹ جو کافی سارے ان کے پاس ایونیوز موجود ہیں جن کو یوز کر کے وہ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس خود مینیج کر رہے ہیں. پھر ان کے پاس جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے اسمارٹ کلاسز کا. آئی تھنک وہ تو بہت ہی زبردست. اچھا، ہر کوئی اس کو اپنے حساب سے یوز کرتا ہے. جن کو ان کلاسز سے اپنا ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، جن کو نہیں لینا ہوتا وہ ابھی بھی نہیں لیتے. So it all depends upon how you motivate yourself, how you align your motivations, your intentions. That is, I think, more important. اور اسمارٹ کلاس ہو یا فزیکل کلاس ہو، آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس آبجیکٹیو کے لیے، آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. Excellent. Acha, you just said that smart classes are actually making them a little, anxious about everything, to know everything on a very quicker pace.
تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کی اس اسمارٹنیس یا اس ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ کی وجہ سے ای کیو جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ای کیو جو ہے وہ اس طرح ان کو انٹریکشن کے مواقع نہیں مل رہا ہے جس طرح وہ ٹیچرز سے انٹریکٹ کر کے پہلے ڈیولپ کرتے تھے اپنی چیزوں کو. اس طریقے سے اب وہ اپنے ٹیچرز سے ایفیلیٹڈ نہیں ہیں. ہماری ایک ایفیلیشن ہوا کرتی تھی اپنی ٹیچرز کے ساتھ. ہم ان کی رسپیکٹ ہو یا جس بھی قسم کا ایموشن اپنی ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے, اب وہ مسنگ ہے. اب وہ ایون اپنے پیئرز کے ساتھ جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ وہ اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں دیکھیں پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ای کیو از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی مینٹینڈ, which is compromised because of these smart classes. Asha, the next question is that you must be knowing that ICAP has introduced certain hands-on courses as well, because انہوں نے بھی دیکھا اور انہیں بھی ایسا فیل ہوا کیونکہ جو بچے ہمارے انٹرمیڈیٹ لیول کے بعد آرٹیکل شپ کے لیے جا رہے ہیں, so there is a lacking that the lacking shows in their communication skills. They don't know how to interact, and sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ they don't know the right way of communicating or expressing themselves in front of the interviewers. تو اس کے لیے انہوں نے PPE جیسے کورسز بھی بنایا ہے, which is like presentation and personal effectiveness. So what do you say about these courses? Are they going to help them in understanding the value of communication? دیکھیں آئی کیپ نے جو یہ کورسز انٹروڈیوس کیے ہیں یہ بڑے بیسک لیول کے کورسز ہیں. اس میں جو اسکل سیٹ اسٹوڈنٹس کو دیا جا رہا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جس کی انڈسٹری میں ریکوائرمنٹ ہے. تو بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت انیشیل لیول سے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ FE1 یا جو ماڈیولر سسٹم میں ماڈیول 1 کی لیول پہ ہم کوئی پریزنٹیشن سکلز پہ کام کرتے ہیں یا اسپیکنگ سکلز پہ کام کرتے ہیں. آئی کیپ ابھی تک بھی جو ہے اس نے PPE تھوڑا ایڈوانس سٹیج پہ شاید لانچ کیا ہے, بٹ انیشیل سٹیجز پہ ابھی بھی PPE نہیں ہے. سیکنڈلی میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ PPE میں وہ اسکل سیٹ نہیں دیا جا رہا ہے جو کہ انڈسٹری میں ریکوائرڈ ہے. بہت زیادہ اگریسو لیول پہ جا کے آئی کیپ کو پریزنٹیشن سکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کی. ہمارے یہاں اگر آپ فرمز میں جائیں جو بچے آرٹیکلشپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہر لیول پہ گرومنگ کی ضرورت ہے. ان کو کپڑے پہننے سے لے کے ان کی ڈریسنگ سینس سے لے کے ان کو بات کرنے کا سلیقہ, ان کو پریزنٹیشنز دینے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں آئی کیپ کی ہی رسپانسبلٹی ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آئی کیپ پہ اس لیول کا کوئی کام ہو رہا ہے. اگر 10 اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں, 10 میں سے 2 نے اپنے آپ کو گروم کر لیا تو وہ پرسنل کیپیسٹی میں گروم کر رہے ہیں. باقی آرٹ کے لیے آئی کیپ کی طرف سے کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اس پروسیس میں انٹر ہوتے ہی گرومنگ سٹارٹ ہو جائے. ایسی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی کیپ ہیز بین ایبل ٹو ڈیلیور مچ ان دیٹ لائنس. Okay. Achha, so for those students who are in their final stages to complete their intermediate level and enter into articleship or join any kind of industry, تو ان کو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گی دیٹ ہاؤ دے شوڈ ورک آن دیئر کمیونیکیشن اسکلز آن دیئر اون؟ بیکاز آبویسلی آپ کو پتہ ہوگا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کسی ایک طبقے سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز اسٹڈنگ ٹوگیدر اینڈ دے آر سم آف دیم آر کمنگ فرام دا ریموٹ ایریاز ویئر دے ڈونٹ گیٹ اینی بیسک فیسلٹیز سم ٹائمز اینڈ دین دے آر کمنگ اینڈ پرسوئنگ CA. اور کچھ ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے بھی آتے ہیں, اوبیسلی کچھ لوگ A لیولس کے بعد بھی آ رہے ہوتے ہیں. سو دیر از اے ہیوج ڈائیورسٹی ان چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فیلڈ. تو ان سب کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور ہم انہیں کوئی چیز ڈلیور کر رہے ہیں تو ہم انہیں کس لیول پہ پھر ان سے کہیں کہ وہ اپنی گرومنگ پہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گی کہ ایک بچے کی گرومنگ جو ہے اس میں ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ, اس کی اپ برنگنگ اور اس کے گھر کا کیا ماحول ہے, اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو صرف ایک انسٹیٹیوشن کو ہی بلیم کرنا یا ایک انسٹیٹیوشن کو ہی کہنا غلط ہوگا. آپ گھر میں کیا ماحول بچوں کو دے رہے ہیں, کتنا آپ فوکسڈ ہیں اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کو لے کے. بینگ اے مدر آف اے ٹین ایج, سو آئی ایکسپیرئنس چیلنجز جب مجھے لگتا ہے کہ جی مجھے اس پہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایفرٹس کرنی پڑیں گی تاکہ وہ اس سینیریو سے یا اس سے وہ سکسیزفلی باہر آ سکے.
تو بہت ساری اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہوم ورک پیرنٹس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. بات چیت کرنے کا سلیقہ, کپڑے پہننے کا ڈھنگ, بہت یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی عجیب سی بات ہے, بٹ جب ہم فرم میں تھے تو اکثر لوگ ہوتے تھے جو شاید ڈیوڈرنٹ یوز نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اب آپ فرم میں آپ کام کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے روم میں 5 یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو یہ وہ بیسک ہائیجین کی چیزیں ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, جو کہ گھر سے ہی بتایا جائے گا آپ کو. آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بھائی یا جو بھی بہن بھائی جو بھی آپ ساتھ ہیں, وہی اس طرح کی گرومنگ کر سکتے ہیں. یہ کوئی انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو یہ چیز نہیں دے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے, تھوڑا سا ایٹیکیٹس اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ کی اولاد بڑی ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی خود بھی سمجھ آتی ہیں, اور آپ کو وہی سمجھ اپنے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. تو Thank you so much. And I think it's a very fruitful and significant discussion I had with you today. And thank you so much for being on our show. And we'll definitely meet again. تھینک یو سو مچ. So students, جیسے کہ آج مس فرین نے ہمیں بتایا کہ اسمارٹ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹ دیں اور صرف پڑھائی پہ لگ جائیں. اور جو دوسری چیز انہوں نے کی وچ از ویری امپورٹنٹ کہ ہر جگہ سے ہر طرح کے ماحول سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. دیر از آلویز اے روم فار لرننگ اینڈ اسپیشلی ایکسپیرینشیل لرننگ ان ایوری کائنڈ آف انوائرمنٹ اراؤنڈ یو. So you have to be conscious and you have to pick up all those good and positive things from your environment which are giving you some sort of constructiveness. اگر آپ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں then nobody can stop you from achieving your goals. Thank you so much. اللہ حافظ.